جی ہم داؤدی چنگ پہ ڈسکس کرتے ہیں آج. جی بالکل. بڑی فیمس کتاب ہے یہ والی، سنا ہے بڑے فیمس تو جنے خیر بندے. جتنی بھی ہو، بٹ میری آپ نے بھی چند اس کو کافی ایکسپلین پسندیدہ کی ہے. کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس کتاب اگر میں نے کچھ قرار دینا ہو نا تو میں کہوں گا یہ اسپریچولیٹی کا مینیفیسٹو ہے. یہ کتاب منشور کہی جا سکتی ہے تصوف کا. انتہائی شاندار کتاب ہے. اس کے رائٹر کا نام ہے جی لاؤ تسو. لاؤ تسو، لاؤزو بھی کہتے ہیں اسے، لاؤزی بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وائز اولڈ مین. یہ اس کا نام نہیں تھا بیسیکلی، اس ہاں کو جو لقب یہ دیا گیا یہ کہنا. اس کے نام کے بارے میں، اس کے لائف سپین کے بارے میں، کیونکہ یہ پری ہسٹورک چیز ہے، یہ 3000 سال پرانا کم از کم بندہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بھی، ایون وہ کہتے ہیں کہ یہ فکشنل کیریکٹر ہے، ہی واز ناٹ ریئل. لیکن بہت سے ریکارڈ ہیں جو بتاتے ہیں، ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ موجود تھا. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو لاؤ تسو کی داؤدی چنگ ہے نا، یہ چائنا اور ایسٹرن وزڈم کے حوالے سے جو بھی کوٹس، فکرے مشہور تھے نا، ان سب کو جمع کر کے نا ایک چیز بنا دی گئی، اسے داؤدی چنگ کہا گیا. لیکن زیادہ تر آثار یہی ہیں کہ یہ ایک ہی بندے کی لکھی ہوئی ہے. اس کا نام تھا لاؤ تسو. داؤدی چنگ کا کیا مطلب ہے؟ داؤدی چنگ داؤدی چنگ کا مطلب جب اس کی آپ کرو گے نا پہلا چیپٹر، تو اس میں اس کی ایکسپلینیشن آئے گی. اس کی پہلی لائن ہی یہی ہے، داؤ دیٹ کین بی ٹولڈ از ناٹ دی اٹرنل داؤ. وہ اس میں اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی. اس آپ کی اس ہم کو اس کی جو پہلا چیپٹر ہے نا، پہلی اس 4 کی ورڈز پڑھتے ہیں اس کی. ہاں پہلی 4 لائنیں پڑھیں. The thou that can be told is not the eternal thou. The name that can be named is not the eternal name. The nameless is the beginning of heaven and earth. The name is the mother of 10,000 things. جو لفظ داؤ ہے نا، اس کا بیسیکلی مطلب ہے راستہ. the same thing جسے آپ کہتے ہیں ریلیجن، اس کا مطلب بھی راستہ ہوتا ہے. مذہب، اس کا مطلب بھی راستہ ہوتا ہے. مسلک، اس کا مطلب بھی راستہ ہوتا ہے. پہلی لائن ہے اس کی، راستہ جس کے بارے میں بتایا جا سکے وہ اصلی راستہ نہیں ہو سکتا. داؤ کو اگر راستے کے مطلب میں ہم رکھیں نا، تو اس کا مطلب یہ بن رہا ہے راستہ جس کے بارے میں بول کر بتایا جا سکے وہ راستہ نہیں ہو سکتا، ازلی راستہ نہیں ہو سکتا. دنیا کے راستوں کے بارے میں تو ہم بتا سکتے ہیں نا، یہ راستہ ہے خانپور جاتا ہے، یہ راستہ ہے لاہور جاتا ہے. اب کس راستے کو آپ کہو گے کہ وہ الٹیمیٹ ریئلٹی کی طرف جاتا ہے؟ دنیا میں اتنے نبی، اتنے صوفی، اتنے وائز لوگ آئے، اتنے دانشور آئے، اتنے فلسفرز آئے، اتنے گہرے سائنسدان آئے، کہکشاؤں کے راستے انہوں نے بتا دیے آپ کو. لیکن کیا کوئی ایسا راستہ ہے جسے کہیں یہ خدا تک جاتا ہے؟ کوئی ایسا راستہ جو الٹیمیٹ ریئلٹی تک جاتا ہے؟ اگر داؤ کوئی راستہ ہو سکتا ہے نا، تو وہ بہت پرسنل راستہ ہے. یا اس کو یوں کہہ لیں، داؤ زمین پر بنا کوئی راستہ نہیں ہے. زمین پر راستے کیسے بنتے ہیں؟ یہ سیدھا گراؤنڈ پڑا ہے، اس پہ راستے کیسے بنیں گے؟ چلیں گے اس کے اوپر، کوئی نہ کوئی چلے گا، آپ ایک دفعہ چل کے جائیں گے، پاؤں کے نشان بن جائیں گے. راستہ بنتا 4 جائے. لوگ پیچھے سے آئیں گے، اس پہ چلیں گے، وہ پگڈنڈی بن جائے گی. پریس ہو کے نا وہ کھیت سے الگ ایک راستے کی طرح نظر آ رہی ہوگی.
پھر وہاں آبادی بڑھے گی، مکان بنیں گے، لوگوں کے گھر آباد ہوں گے، تو کیا کریں گے، اس پگڈنڈی کو سڑک بنا دیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا آبادی بہت بڑھے گی، اس سڑک کو شاہراہ کر دیں، موٹر ویز بنا دیں گے، ہائی ویز بنا دیں گے۔ تو یہ زمین پر راستے بننے کا میکینزم ہوتا ہے۔ داؤ اگر رستہ ہے نا، تو یہ ایسا رستہ ہے جو آسمان میں بنتا ہے۔ آسمان سے کیا مراد ہے آپ؟ ایک پرندہ اڑتا ہے، اڑ کے کہیں پہنچتا ہے، کوئی پگڈنڈی نہیں بنتی، کوئی رستہ نہیں بنتا، وہ شاہراہ نہیں بن سکے گی۔ وہ اسی پرندے کے اڑنے سے رستہ بنا، اس پرندے کے گزر جانے کے بعد رستہ ختم ہو گیا، ساتھ ہی بن رہا ہے اور ساتھ ہی مٹ رہا ہے۔ ساتھ ہی مٹ رہا ہے۔ وہ پانی پہ بنا ہوا نقش ہے۔ جتنے بھی لوگ پہنچے ہیں الٹیمیٹ ریئلٹی تک، خدا تک، حقیقت تک، الٹیمیٹ ٹروتھ تک، حق تک، وہ اپنے ہی طریقے سے پہنچے ہیں۔ ہر ایک اس کا حسن یہی ہے کہ اپنے ہی طریقے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ ہر ایک اپنا راستہ ہے۔ ہر ایک کا اپنا راستہ ہے۔ جیسے آسمان کے راستے کی میں نے بات کی نا، پرندہ اڑا، راستہ بنا، اس کے اڑتے ساتھ ہی راستہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کا حسن کیا ہے؟ زمین پر راستہ بناتے ہیں ہم، ایک دفعہ چلتے ہیں، پگڈنڈی بنتی ہے، سڑک بنتی ہے، شاہراہ بنتی ہے، موٹر ویز بن جاتی ہیں، یہاں سے لاہور پہنچنا آسان ہو گیا۔ اب اگر ریئلٹی تک پہنچنے کا راستہ اس طرح کا ہوتا تو اتنے نبی چلے ہیں، اتنے صوفی چلے ہیں، اتنے بیدار لوگ چلے ہیں، انلائٹن ونس چلے ہیں، اتنے بدھا چلے ہیں، باقی دنیا میں چل کے پہنچ جاتی، یوں ڈپریشن میں نہ ہوتی۔ لیکن اپنی طلب نہ ہو تو یہ راستہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھے نا تو یہ راستہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ سو داؤ راستہ ہے بھی اگر، تو ان معنوں میں راستہ ہے کہ یہ زمین کا نہیں، آسمان کا راستہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جسم زمینی ہے، آپ کا مائنڈ زمینی ہے، جسم کی ترقی، جسم کی سیکیورٹی، جسم کی سیفٹی کے حوالے سے آپ نے میکینزم بنائے، آپ نے چھوٹی ایجادیں کی جو بڑی ایجادیں بن گئیں۔ کیوں؟ وہی پگڈنڈی سڑک شاہراہ بن گئی۔ مائنڈ کے حوالے سے آپ نے فلسفے بنائے، فلسفے پہ اتنے لوگوں نے کام کیا، اسکول آف تھاٹ بن گئے۔ لیکن روح تک رسائی کا ذریعہ وہ زمینی راستہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بھی آج تک پہنچا ہے اپنا ہی راستہ بنا کے پہنچا ہے، اس راستے کے ساتھ ہی وہ، اس بندے کے ساتھ ہی وہ راستہ مٹ گیا۔ اب اس بندے سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے اتنی کہ یار یہ پہنچا تو جا سکتا ہے۔ راستہ آپ کو نظر آئے نہ آئے، لوگ پہنچے ہیں تو پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں سے آپ کا سیکنگ، آپ کی تلاش کا سفر جو ہے نا، وہ شروع ہوتا ہے۔ بڑی مزے کی لائن ہے یہ کہ جس راستے کے بارے میں بول کر بتایا جا سکے وہ اصلی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے اتنی روحانی تعلیمات ہیں، اتنے مذاہب ہیں، لیکن کوئی متفق علیہ راستہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ تہجد کی نمازیں پڑھ پڑھ کے پہنچ گیا، اب لازمی نہیں کہ سارے تہجد کی نمازیں پڑھ کے پہنچ جائیں۔ کوئی بندہ لنکا کے جنگل میں میڈیٹیشن کرتا کرتا پہنچ گیا، اب لنکا کے جنگل لوگوں سے بھر گئے ہیں، میڈیٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پر بھی، یہاں بدھا بیٹھا تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے میڈیٹیشن کرو، لوگ روز بیٹھ رہے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچ نہیں پا رہے۔ اگر راستے کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہوتا تو راستہ تو وہی تھا۔ تو جس بھی راستے کے بارے میں بول کر بتایا جا سکے نا، وہ ازلی حقیقت تک پہنچانے کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور راستے کے بارے میں دوسرا جو مین کنسیپٹ ہے اسے سمجھیں۔ راستہ آپ بناتے ہیں، میں بناتا ہوں آپ کے گھر تک پہنچنے کا راستہ۔ کیا معلومات میرے پاس ہونی چاہیے؟ کہ مجھے آپ کے گھر کا پتہ ہے۔ گھر کا پتہ ہونا چاہیے۔ گھر کا پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے راستہ تو ہے۔ کوئی نہ کوئی راستہ تو میں اگر جانتا ہوں کہ تمہارا گھر یہاں ہے تو وہاں میں پہنچا ہوا ہوں۔
اور جہاں راستہ پہلے ہی بنا ہوا ہے وہاں راستہ کریٹ کرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں خدا تک پہنچنے کا راستہ، تو اس سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے نا، خدا کے بارے میں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں تو راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جانتا ہی ہوں پھر خدا تک پہنچنے کا راستہ کیوں بناؤں؟ اور جانتا نہیں ہوں تو راستہ کیسے بناؤں؟ تمہارے گھر کا مجھے پتہ نہیں ہے، کس طرف لے کے جاؤں راستے کو، کون سے موڑ موڑ کے اس تمہارے گھر تک پہنچاؤں؟ تو راستے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ منزل کے بارے میں، یا جس طرف جانے کے لیے آپ راستہ بنا رہے ہیں نا، اس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اور پہلے سے جانتے ہیں تو راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی بھی اینگل سے دیکھیں نا، تو یہ جو ورس ہے نا لاؤ تسو کی، بڑی شاندار ہے۔ جس کے بارے میں بتایا جا سکے وہ راستہ نہیں ہو سکتا، ازلی راستہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے راستے تو بناتے ہیں آپ نا، یہ لاہور ہے، یہ کراچی ہے، آپ نے درمیان میں موٹر وے بنا دیا، آپ پہنچ گئے۔ آپ لاہور کو بھی جانتے تھے، کراچی کو بھی جانتے تھے، آپ نے راستہ بنا لیا۔ اب خدا تک پہنچنا ہے، راستہ کیسے بناؤ گے؟ جانتے ہو تو کیسے بناؤ گے؟ نہیں جانتے ہو تو کیسے بناؤ گے؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن تو ہے کہ خدا نام کی کوئی نہ کوئی چیز تو نہیں، ہے، نظر آتی ہے۔ خدا انفارمیشن کی زد میں آتا نہیں ہے۔ خدا انفارمیشن کا مطلب یہ ہے، انفارمیشن مائنڈ اینڈ میٹر سے تعلق رکھتی ہے۔ خدا مائنڈ اینڈ میٹر کی فیلڈ میں ہے ہی نہیں۔ انفارمیشن کیا ہے آپ کے پاس؟ کسی نے اس بتایا، کی شکل کیسی ہے، بیٹھا کہاں ہے، کس نے بتایا؟ یہ جن انفارمیشن لوگوں نہیں نے ہے۔ بتایا ہے نا، اور وہ لوگ یہ بتا کے گئے ہیں کہ ہم اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بتایا نہیں جا سکتا، اس کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے سنایا نہیں جا سکتا، اس کو چھو لینے کی کوشش کر رہے ہیں جسے چھوا نہیں جا سکتا۔ وہ یہ کہہ کے گئے ہیں۔ آپ نے مطلب نکالنے ہیں اپنے آپ، مطلب نکالنے ہیں اپنے انٹلیکچوئل پرسوٹس کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تفسیروں کے ذریعے، تشریحات کے ذریعے۔ کسی انلائٹنڈ آدمی نے کبھی نہیں بتایا کہ خدا یہ ہے، خدا ایسا۔ ایٹریبیوٹس کی بات کرتے رہتے ہیں۔ اب ایٹریبیوٹ آپ کوئی بھی ملا دیں، اور ایٹریبیوٹس بتانے میں بھی بڑی مشکل آتی ہے۔ آپ غور سے دیکھیں نا، فرض کریں اگر ہم کہتے ہیں نا خدا کل ہے، سارے کا سارا جو کل وجود ہے نا، کل ایگزسٹنس جو ہے، پوری کائنات جو ہے نا، کلیکٹیولی دس از گاڈ۔ اب آپ کہتے ہو خدا کو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا۔ اس دنیا میں سونامی آتے ہیں، اس دنیا میں بیماریاں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھی قہر کرنے والا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مطلب آپ کو پھر اپوزٹ ملانا پڑتا ہے نا اس کے ساتھ۔ اچھا جی، آپ کہتے ہو اس کائنات میں موجود تنظیم کا نام، دا آرڈر جو ہم دیکھ پا رہے ہیں نا، اس آرڈر کا نام ہے گاڈ۔ تو اس کائنات میں بد نظمی بھی ہے، پھر بد نظمی باہر نکل جاتی ہے۔ اگر وہ کل ہے تو اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اور یہ دو کی تقسیم، یہ اس میں آگے جو تیسری ورس ہے نا، اس میں اس کی ایکسپلینیشن بھی آئے گی۔ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ رستہ جس کے بارے میں بول کر بتایا جا سکے وہ ازلی رستہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، دوسری اس کی لائن ہے، The name the that name that can be named is not the eternal thou, is not eternal. is not the eternal name۔ وہ نام کے جسے بول کر بتایا جا سکے وہ ازلی نام نہیں ہو سکتا۔ یہ بیسیکلی اسی کی ہی ایکسٹینشن ہے۔ نام دیتے ہیں آپ چیزوں کو، ازلی نام سے مراد آپ نے کبھی اسے گاڈ کہا ہے، بھگوان کہا ہے، اللہ کہا ہے، خدا کہا ہے، حقیقت نہیں۔ الٹیمیٹ ریئلٹی کہا ہے، ہستی کہا ہے، کچھ بھی کہا ہے، آپ نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس سے کور ہو جاتا تو تمہیں بھی لوگوں کو سمجھ آ جاتا۔ جیسے ہم درخت کا لفظ بولتے ہیں، وہ درخت اٹس سیلف لفظ حقیقت نہیں ہے، درخت اٹس سیلف ایک الگ ہی ریئلٹی ہے۔ مطلب درخت خود کو درخت تو نہیں کہتا، ہم۔ آپ درخت کو درخت کہہ پاتے ہو، آپ کے پاس ایک فیسیلیٹی ہے، ووکل کارڈز ہیں جن سے کچھ آوازیں پیدا کر کے ان آوازوں کو آپ مطلب دے سکتے ہو۔ جب آپ نام دیتے ہو نا، نام دینے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بیسک کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کوئی ایٹریبیوٹ ذہن میں رکھتے ہو۔
سائیکل کو آپ سائیکل کہتے ہو، سائیکل کے بارے میں آپ کے ذہن میں تصویر یہ بنتی ہے کہ اس میں پہیے ہیں اور وہ چلتا ہے، اور سائیکل آپ کے ذہن میں ہے گھومنے والی چیز، سرکل سے سائیکل بناتے ہو نا آپ، تو اس میں چونکہ پہیے ہیں تو اس کی یہ یوٹیلیٹی دیکھ کر آپ نے اسے کہا سائیکل۔ آپ نام دیتے ہو، نام دیتے ہی وہ چیز محدود ہو جاتی ہے۔ سائیکل اب سائیکل کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ درخت کو آپ نے درخت کہہ دیا تو محدود کر دیا، اب وہ چاند نہیں ہو سکتا، اب وہ آسمان نہیں ہو سکتا، اب وہ پتا نہیں ہو سکتا، وہ درخت ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب تک آپ نے اسے نام نہیں دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلم، اکرم، صفدر، ارسلان، ڈیوڈ، گوتم، کرائسٹ، موزس، ایکس وائی زیڈ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اسے نام دیا نا، اب وہ وہی ہو سکتا ہے۔ نام دے کر چیزوں کو ہم محدود کر لیتے ہیں، ایک دائرے میں سمیٹ لیتے ہیں، اور الٹیمیٹ ریئلٹی انفینیٹی ہے، کہیں شروع نہیں کہیں ختم نہیں، اس نے سب کو ہی سمیٹا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے نام دینے کی سرحد سے ہمیشہ باہر رکھتی ہے، ہمیشہ باہر رہتی ہے۔ نام آپ دیتے ہی اس لیے ہو کہ چیزوں کو محدود کیا جا سکے۔ ایک بچہ 2 سال کا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، یوٹیوبر، ٹیچر، اسٹرونومر، ایکس وائی زیڈ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی بچے کو جب ڈگری مل جاتی ہے نا ڈاکٹری کی، جیسے اسے یہ لیبل مل گیا نا ڈاکٹر صاحب، محدود ہو اب وہ صرف ڈاکٹر رہ گیا، اب وہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ سو بیسیکلی ریئلٹی کو، الٹیمیٹ حقیقت کو نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نام دے کر وہ چیز محدود ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ لاؤ تسو کی دوسری لائن ہے، the name that can be named، نام جسے نام کی طرح بولا جا سکے، can not be eternal name، وہ ازلی اور ابدی نام نہیں ہو سکتا۔ مگر ہمارے پاس نام کے علاوہ اور کچھ ہے بھی تو نہیں فی الحال تو۔ یہ جو ہمارا فزیکل مینٹل سٹرکچر ہے نا، یا ایز اے اسپیشی ہماری بقا ہے، اس میں ناموں کا ایک رول ہے، اس رول کو پلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی وقت ایسے اکیلے بیٹھے ہوئے آنکھ بند کریں اور ایون اس حقیقت پر غور کریں کہ اس نام سے، جس نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے، اس نام سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور Actual یہ میں تو کچھ نام نہیں۔ آپ کیسے ہو سکتے ہو کہ ابھی آپ کی یادداشت چلی جائے؟ آپ کے پورے جسم میں چھوٹا سا ایک پرزہ ہے دماغ، اس دماغ میں چھوٹا سا ایک پرزہ ہے جہاں آپ کی میموری سٹور ہوتی ہے، صرف وہ میوٹ کر دی گئی، نام ختم ہو گیا، مگر آپ موجود ہیں۔ اگر آپ نام ہوتے تو نام کے مٹ جانے سے آپ ہی مٹ جاتے۔ ہاں ایک چیز مٹی، آپ کی ایگو، اور ایگو کو میں کہتا ہوں ویسی فیک سیلف ہے، وہ آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ آپ ہو نہیں۔ اچھا، یادداشت چلے جانے سے نام چلا جاتا ہے، آپ موجود ہوتے ہو۔ تو کام چلانے کے لیے نا آپ کو نام کی ضرورت ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب آپ پریکٹیکل تقاضوں کے مطابق ان کو چلا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی ریئلٹی نہیں ہے۔ بات جو لاؤ تسو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ ریئلٹی کی ریپریزنٹیشن کے لیے کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ اجزاء کو آپ نام دیتے رہ سکتے ہیں، کل کو نام میں نہیں لپیٹ سکتے۔ نام جو ہے صرف اتنی ہیلپ کرتا ہے، نام آپ کے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ ہاں اشارہ تو لازمی بات ہے، ہیلپ تو بن جاتا ہے۔ اب لفظ گاڈ ہے، ہیلپ تو بن سکتا ہے۔ ایون لفظ سن جو بھی ہے، there is something beyond matter and mind، وہ اس کی طرف ایک اشارہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس لفظ کو پکڑ لیا تو اس لفظ کی بنیاد پر آپ دوسروں کو کافر اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار کہتے پھریں گے۔ اب آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے صرف لفظ کو پکڑ لیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ یہاں لکھا ہوا لاہور 400 کلومیٹر ایک بورڈ پہ، اور آپ جا کے بورڈ کو گلے لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ لاہور آ گیا، پہنچ گیا ہوں۔ لیکن لاہور تو نہیں ملا نا۔ ہاں مدد ہو سکتا تھا،
اس ڈائریکشن میں 400 کلومیٹر اگر آپ بڑھتے تو لاہور تک بھی پہنچ جاتے. اب یہ لوگوں نے اپنے حقوق رجسٹرڈ کرا رکھے ہیں. لفظ اللہ پہ مسلمانوں کا حق، بھگوان پہ ہندوؤں کا حق، گاڈ پہ کرسچنز کا حق، اس طرح کر کے مختلف قسم کے. کیونکہ یہ لفظوں سے چمٹنا ہے، لفظوں کی زد میں وہ آتا ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی اینگل سے اس کو رکھنے کی کوشش کریں، کبھی لفظوں کے ذریعے سے اسے نہیں پا سکیں. ایک بندہ بیٹھا اللہ 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 کر رہا ہے، ایک اوم 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 کرے جا رہا ہے، ایک گاڈ 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 کر رہا ہے، اسے نہیں پکڑا جا سکتا. ہاں یہ ذکر، یہ جو منتراز ہیں یہ کام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ آپ کو اپنے قریب لے آتے ہیں. اور آپ اگر اپنے اس سٹرکچر کو بھی سمجھ پاتے ہیں نا تو اس سے آپ کا ایک رابطہ ہو جاتا ہے، اس کل سے نام دیے بنا ہو جاتا ہے. منتر کس لیے تھا؟ منتر کا کیا مقصد تھا؟ منترا کا مطلب سمپل یہ ہے، یا جسے ہم اپنی زبان میں کہیں، ذکر کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ فوکس لے آتے ہو کسی ایک پوائنٹ پر، فوکسڈ انرجی ہو جاتی ہے. یہ ہپنوٹائز کرنے کا طریقہ ہے، یہ خود کو سجیشنز دینے کا طریقہ ہے. اس لیے یہ ذکر دنیا کے ہر مذہب میں ملتے ہیں، منتراز ملتے ہیں. ایون آج آپ جس دنیا میں جی رہے ہو، اب آپ کو تو بتایا جاتا ہے نا ایفرمیشنز. ایفرمیشنز کیا ہوتی ہیں؟ خود کو ہپنوٹائز کرتے ہیں، کامیابی کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، کسی سرٹن منزل گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں. بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، یہ ہو گیا ہے، یہ میں کر لوں گا. خود کو یقین دلاتے 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 ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میں ہو جاؤں گا. وہ منتراز کام کر رہے ہیں، منتراز کام کرتے ہیں، بالکل کام کرتے ہیں. یہ آپ کے دماغ کو خاموش کرتے ہیں، انرجی کو فوکسڈ کرتے ہیں، آپ کی توجہ ایک پوائنٹ کی طرف لے کر آتے ہیں. شور کو چپ کروا کے ہاں ایک جگہ مطلب پہ بہت focus سے تھاٹس چل رہے ہیں، آپ نے سجیشن دے 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 کر ایک تھاٹ پہ آ کے آپ نے نا فوکس حاصل کر لیا. یہ منتراز بیسیکلی اس لیے ہوتے ہیں. ان اٹ سیلف یہ کچھ نہیں ہوتے، ان کی بیسیکلی نفسیاتی وجہ ہے کہ بہت سے تھاٹس کی جگہ آپ نے ایک تھاٹ کو پکڑ لیا. منتر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوکا کولا ہی کہتے ہیں، کوکا ہاں کولا. ہاں مطلب لازمی بات ہے وہ ریزنیبل ہوگا تو کام کرے گا نا، ان ریزنیبل تو کام نہیں کرے گا نا. ریزنیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر موجود جو ایموشنل انرجی ہے وہ بھی اس لفظ کے ساتھ میچ کرے. ایک غریب آدمی جب انتہا کی غربت کو جھیل رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں امیر بن کے رہوں گا، ایک بھوکا آدمی جب روٹی کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے تو روٹی اور دولت ان لوگوں کے لیے بامانی لفظ ہیں. ایک بہت امیر آدمی کے لیے وہ دولت کو منترا بنانا شروع کر دے تو اس کے لیے مے بی وہ اتنی موٹیویشن نہ ہو. تو یہ جو آپ کی انرجیز ہیں، ایموشنل اور سینسیٹیو انرجیز، ان کو بھی میچ کرنا چاہیے آپ کے منترا کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کوکا کولا کوکا کولا کوکا کولا، آپ کوکا کولا نہیں بن جائیں گے اس سے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں غریب و امیر بن کے رہوں گا، کروڑ پتی بن کے رہوں گا، بن کے رہوں گا. اگر آپ یہ منترا کچھ عرصے تک ریپیٹ کرتے ہیں نا تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے لاشعور میں چیزیں گھس جاتی ہیں امیر بننے کے حوالے سے، یا طاقتور بننے کے حوالے سے، یا سیاستدان بننے کے، حکمران بننے کے حوالے سے، کچھ بھی. تو یہ چیزیں کام کرتی ہیں. مگر اس سے منترا یا ذکر سے ڈائریکٹ وہ نہیں ملتا. وہ جو نہیں ہے اور بنا ہوا ہے نا وہ تھوڑا سا مدھم ہو جاتا ہے. تھاٹ کا اسٹرکچر مطلب ہاں جو آپ کے دماغ میں مسلسل تھاٹس گردش کر رہے ہیں نا وہ کم ہو جاتے ہیں. جو نام ہوتا ہے نا وہ نام آپ کی اتنی ہیلپ کر سکتا ہے کہ وہ سنگ میل ہے، اس ڈائریکشن میں آپ بڑھ جائیں. الٹیمیٹلی جہاں آپ پہنچتے ہیں نا وہاں کوئی نام نہیں ہوتا. اس لیے لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ جو نام بول کر بتایا جا سکے وہ حتمی نام نہیں ہو سکتا. اب اس کی آگے ایکسپلینیشن جو تیسری ورس ہے نا اسے پڑھیں آپ. The nameless is the beginning of heaven and earth. The name is the mother of 10,000 things. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا
تو اس وقت اس کے لیے زمین و آسمان وجود میں آتے ہیں. ساری کی ساری کائنات ایکچولی اس وقت کریٹ ہوتی ہے جب وہ بچہ نمودار ہوتا ہے. اس بچے کا کوئی نام نہیں ہے، بس وہ ایک زندہ وجود ہے، دنیا میں آیا، اس کے لیے زمین و آسمان کریٹ ہو گئے. ابھی وہ نام کی سرحد سے پیچھے ہے. اب نام دینے آپ نے شروع کیا. پہلے آپ نے اس کا نام رکھا، اس کو ہزاروں لاکھوں دفعہ اس کو سنا سنا کے اسے یقین دلایا کہ تم ارسلان ہو، تم احمد ہو، تم فلاں ہو. اب چیزوں کی کریشن شروع ہو گئی. جیسے ہی نام دینے کا عمل شروع ہوا نا، پھر وہ نام دیتا گیا. یہ درخت ہے، یہ مکان ہے، یہ گلاس ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ پرندے ہیں، یہ بارش ہے، یہ چھت ہے. اب جیسے ہی نام دینے کا عمل شروع ہوا، نام دینے سے پہلے یہ ساری کی ساری زمین و آسمان سارے کا سارا ایک تھا. وہ بچہ اس کے ساتھ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا تھا، کوئی فرق نہیں تھا، وہ سارے اس کل کا حصہ تھا. جیسے ہی اپنے مائنڈ بنانا شروع کیا، نیمنگ بیسیکلی آپ کے مائنڈ بنانے کا پروسیس ہے. مائنڈ آپ کا جو ہوتا ہے نا، وہ لیبلز کو جمع کرتا ہے اور کلیکٹ کر کے نا وہ آپ کو بنا دیتا ہے. دس از یور مائنڈ. تو جب آپ نے نام دینے کا عمل شروع کیا تو اسی لفظ کو کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی آپ نے نیمنگ شروع کی نا تو 10,000 چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں. ایک بچے کے لیے یہ سارے کا سارا اس سمیت یہ سارے کی ساری کائنات ایک چیز ہے، لیکن ایک بڑے کے لیے وہ درخت ہے، وہ مکان ہے، وہ دروازہ ہے، وہ کھڑکی ہے، وہ کیمرہ ہے، وہ موبائل ہے. وہ اس کے لیے 10,000 چیزیں وجود میں آ گئی. آپ بیسیکلی ایک کل سے نکل کر نا چیزوں کو جزو میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ بھی تو ضروری ہے نا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کے لیے اگر اس کو کوئی نام یا چیزیں نہیں بتائی جائیں گی تو وہ تو اینیمل کی سطح پہ جیے گا. اوبویسلی نام وغیرہ چیزیں وغیرہ بتانے سے اس کے پاس ایک انٹیلیجنٹ برین آتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے، چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. نہیں، اس میں خرابی کہیں نہیں ہے، خرابی کی بات نہیں ہو رہی. بات صرف ہو رہی ہے اس میں جو لاؤ تسو جو بات کر رہا ہے نا، الٹیمیٹ ریئلٹی کو آپ کیپچر کیسے کر سکتے ہیں. آپ کی اسپیشی کی ضرورت ہے نام دینا. مائنڈ میکنگ، مائنڈ کی تخلیق اس کے لیے ضروری ہے. سمارٹلی مائنڈ کے ذریعے سے آپ دنیا کے جو بھی تقاضے نبھا رہے ہیں، جو ترقیاں کر رہے ہیں، جو ایجادیں دریافتیں کر رہے ہیں، وہ ضروری ہیں آپ کی ایز اے اسپیشی بقا کے لیے. لیکن آپ کے زندگی کے تجربے سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا آپ کے دن کا بیسٹ پارٹ کون سا ہوتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں؟ بیسٹ پارٹ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، زیادہ زندہ ہوتے ہیں. جسم ساری اپنی سوتے ہوئے جسم آپ کا نا مرمت کے سارے کام کر لیتا ہے، اگلے دن کے لیے آپ کو تیار کر دیتا ہے. ایون کہ سونے سے پہلے بھی دماغ میں پورے آج کے دن کیا کیا ہوا اس پوری ہاں، ہسٹری وہ سارا ریپیٹ کچھ ہوتی چل ہے. رہا ہوتا ہے نا. آپ دماغی طور پہ ایک افراتفری میں ہوتے ہیں، جسم آپ کا تھکن سے چور ہو جاتا ہے، آپ نیند میں چلے جاتے ہیں، اگلے دن اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں. اچھا، اس حالت میں آخر ایسا کیا تھا کہ آپ صبح فریش ہو گئے؟ آپ سوتے ہوئے کن تو چیزوں سے آزاد ہوئے ہیں؟ سوچئے. سوتے ہوئے تو آپ کے دماغ میں کوئی تھاٹ بھی نہیں ہوتا، مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا. ایون کہ خواب آتے ہیں زیادہ سے آپ زیادہ. ناموں سے آزاد ہو جاتے ہیں، لفظوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. آپ نہ انسان ہوتے ہیں، نہ حیوان، نہ مرد نہ عورت، نہ امیر نہ غریب، نہ بیمار نہ صحت مند. آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ وہ حالت ہے جسے آپ کہہ سکتے ہو خدائی حالت. الٹیمیٹ ریئلٹی کے ساتھ آپ ایک ہو چکے ہوتے ہیں. قطرہ اپنی آئیڈینٹی کھو کر پورا سمندر ہو چکا ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی نام نہیں ہے. اچھا، وہ اس حالت میں آپ اگر نہ جا سکیں 10-15 دن اگر آپ کو نیند نہ آئے، پھر دیکھیے کیا ہوگا. 10-15 دن آپ کا مینٹل فزیکل سٹرکچر سارے کا سارا بکھر کر رہ جائے گا. اس کا جذبہ ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیم لیس حالت ہے اس میں جانا آپ کو صحت مند کر رہا ہے، آپ کو ریفریش کر رہا ہے. آپ نے زندہ رہنے کے جو آپ نے میکینزم بنایا ہوا ہے نا، لاکھ فیک صحیح، لیکن اس کے لیے آپ کو تیار وہ کر رہا ہے. آپ گولز کے پیچھے دوڑ پا رہے ہیں، آپ صحت مند ہیں.
اور یہ ساری انرجی آپ لے کر آئے ہیں اس نیم لیس اسٹیٹ سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیمز ہمارے مینٹل فزیکل سٹرکچر، ہماری انا، ہماری ایگو کی موومنٹ کے لیے ضروری ہیں، اور ان میں مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے. مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ شروع ہوتا ہے جب آپ ان نیمز کو ہی ریئلٹی مان لیتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور اس نیم لیس اسٹیٹ سے نا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں اپنی روح سے بے خبر ہو جانا. آپ اپنی روح سے بے خبر ہو گئے، آپ نے ایک نقلی روح خود پہ طاری کر لی ہے، اپنا ایک نقلی فیک امیج کریٹ کر لیا ہے، اپنے بارے میں ایک سٹوری ان ناموں کے ذریعے سے، ان کیریکٹر کے ذریعے سے اپنی ایک سٹوری کریٹ کر لی ہے. انا کے موو کرنے کے لیے سٹوری کا ہونا ضروری ہے. آپ نے صبح اٹھ کے آفس جانا ہے تو وہ سٹوری ہوگی تو آپ جا سکیں گے نا، آپ کو پتا ہوگا نا کہ آپ کا آفس کہاں ہے، رستہ کیسے جاتا ہے، وہاں باس کون ہے، کلیگز کون ہے، آپ کی چیئر کون ہے، کون سی ہے، آپ کا کمرہ کون سا ہے. وہ ساری کی ساری ایک پریکٹیکل ڈیلی روٹین لائف جینے کے لیے سارے نام ہیلپ کریں گے آپ کو. لیکن آپ کی زندگی کا تجربہ اس کا ان ناموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب آپ سو جاتے ہیں، میں وہی کہتا ہوں، تو آپ وہ سارے کے سارے نام بھول گئے ہیں. لیکن وہ حالت کیا بری ہے؟ وہ حالت میں آپ نہ جائیں تو آپ کی یہ ایگو ایک لائف جینا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے. The nameless is the beginning of heaven and earth. ایک بچہ وجود میں آیا، دنیا میں آیا، اس کا کوئی نام نہیں. جب پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا نا. بعد میں آپ نام رکھتے ہیں اور پھر اس کو سنا کے اس کو یقین دلاتے ہیں. جیسے ہی وہ بچہ وجود میں آیا نا، تو ہیون اینڈ ارتھ، سادہ زبان میں زمین و آسمان وجود میں آ گئے، پوری کائنات وجود میں آ گئی، کیونکہ وہ پارٹ ہے نا. اب وہ ایک لفافے سے نکل کے باہر آ گیا ہے، اب اس کے لیے پوری دنیا موجود ہے. نیم لیس وجود جو ہے نا دنیا میں، جو ایگزسٹنس آئی ہے نا، اس کے لیے صرف زمین و آسمان ہے. فرق نہیں ہے، ڈفرینسیشن نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے کہ یہ درخت ہے، وہ گلہری ہے، وہ بلی ہے، یہ پرندہ ہے. یہ فرق اس کے پاس نہیں ہے. زمین و آسمان اس کے لیے وجود میں آ گئے، لیکن یہ فرق نہیں ہے. جب اس نے نام بولنا اور سیکھنا شروع کر دیا، اسٹور کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے پاس لفظ آنا شروع ہو گئے. اب وجود میں آتی ہیں 10,000 تھنگس. جو لاؤ تسو لفظ استعمال کر رہا ہے نا، 10,000 تھنگس. 10,000 تھنگس سے مراد ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں. چینی زبان میں نا بے شمار کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بے شمار، چینی استعمال کرتے ہیں 10,000 تھنگس. تو یہ بے شمار چیزیں جو ہے نا یہ وجود میں آنا شروع ہو گئیں جب آپ نے چیزوں کو نام دینا شروع کیا. اس سے پہلے سیدھا آپ اس زمین آسمان، کیونکہ ہمیں جو فزیکل وجود نظر آ رہا ہے نا وہ یہی ہے نا کہ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہو گیا، آسمان آخری پوائنٹ ہو گیا. یہ زمین و آسمان کے درمیان ہی ساری کی ساری ہماری کائنات موجود ہے. تو جب بچہ وجود میں آتا ہے نا، دنیا میں آتا ہے، تو یہ زمین و آسمان وجود میں آ گئے. مطلب وہ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک لیمیٹڈ مخلوق ہے، بچہ ایک بے کس لاچار سی مخلوق ہے. ایکچول حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت ان لمیٹڈ ہے. وہ اس پوری زمین و آسمان میں نا کا ایک بغیر تقسیم کیے ہوئے چیزوں کو تو اور میں بانٹے بغیر ایک کل ہے، کل ایگزسٹنس ہے. پھر اس نے نام بولنا شروع کیے، نام سننا شروع کیے، سن کے سیکھے، سٹور کیے. پھر جیسے ہی اس نے نام دینا شروع کیا نا، دنیا کی ساری چیزیں وجود میں آ گئی. یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ گھر ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میرا مذہب ہے، یہ فرقہ ہے، یہ قومیت ہے، یہ باقی چیزوں کے نام ہیں. ایکچوئل میں وہ نیم لیس ہی ہے اور اس سارے کل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہاں، مگر وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا یہ چیزیں ہیں. آپ روز یہ تجربہ کرتے ہو، روز نیم لیس حالت میں جا رہے ہو نیند کے ذریعے سے، کسی ڈرگ کے اثر کے تحت آپ اسی نیم لیس حالت میں جاتے ہو. کسی پیشن میں صحیح طریقے سے ڈوبے ہوئے ہو نا آپ. ایک آرٹسٹ جب صحیح طریقے سے اپنی پینٹنگ میں ڈوبا ہوتا ہے نا، وہ اس نیند کی حالت کے قریب ہوتا ہے. ساری دنیا آلموسٹ فنا ہو جاتی ہے، وہ ایک یونٹی کو فیل کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی جو بچہ وجود میں آتا ہے نا وہ ایک کل ہوتا ہے.
پھر آپ اس کل کو نا نیموں کے ذریعے، نیمز کے ذریعے سے نا پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو پاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بندر بانٹ جو ہے نا، یہ وہ فیلڈ ہے جس میں انا کام کرتی ہے، مائنڈ کام کرتا ہے۔ مائنڈ کو دوسرا چاہیے ہوتا ہے پہلے کو ایکسپلین کرنے کے لیے، مائنڈ کو وائٹ چاہیے ہوتا ہے کالے کو ایکسپلین کرنے کے لیے، سو وہ یہ تقسیمیں کریٹ کرتا ہے، اس تقسیم کے ذریعے سے پھر وہ سارے کا سارا یہ ایگوئک کھیل، انائی کھیل، یا ہندوؤں کی زبان میں کہنا، ہندو میتھالوجی کے زبان میں وہ اس کی جو ہے نا رام لیلا شروع ہو جاتی ہے۔ نیموں کے بغیر رام لیلا کیسی؟ جب آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو کوئی لفظ سیکھنے کو نہیں ملا تو آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ تقسیم اور یہ انا کے موو کرنے کا میدان ہے نام، اور نام سارے کا سارا جو ہے نا باہر سے آپ نے سیکھا، یہ آپ اندر سے لائے ہی نہیں، اندر سے آپ آئے تھے اس ٹوٹل وجود کا حصہ بننے کے لیے، وہ بن گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا لاشعوری طور پر انسان کو نا اپنا بچپن جو ہے نا وہ بڑا حسین لگتا ہے، کیونکہ یہ جو بڑے ہو کر آپ ناموں کی گرفت میں آتے ہیں، ناموں کے ذریعے سے اپنی آئیڈینٹی کو سٹرونگ کرتے ہیں، ایگو کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس سے پھر آپ انزائٹک ہوتے ہیں، ڈپریسو ہوتے ہیں، دکھ کو جھیلتے ہیں۔ وہ دکھ سے آزاد حالت ہے۔ جتنے نام کم سے کم ہوں گے اتنے تھاٹس کم سے کم بنیں گے، جتنے تھاٹس کم سے کم بنیں گے اتنی آپ کی ڈیزائرز کم سے کم ہوں گی، اور جتنی ڈیزائرز کم سے کم ہوں گی اتنے آپ سکھی ہوں گے، دکھ سے آزاد حالت میں ہوں گے۔ تو آپ میں نا ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے بچپن کو خوبصورت سمجھنے کی، یہ ہر انسان میں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بچپن بڑا خوبصورت تھا۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جن کا بچپن بہت مشکل گزرا ہو دوسروں کی نظر سے، کہ غریب تھا یا بچپن میں بیمار رہتا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن خوبصورت تھا۔ اس بچپن کی خوبصورتی کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ نام کم سے کم ہوتے ہیں، آپ کے پاس نام بڑھتے جاتے ہیں، ایگو بڑھتی جاتی ہے، مقابلہ بڑھتا جاتا ہے، لالچیں بڑھتی جاتی ہیں، نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں، سارے کا سارا کھیل جو ایگو کھیلتی ہے نا اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سارے نام۔ تو آپ دنیا میں جب آتے ہیں بے نام حالت میں آتے ہیں، خود جب انٹروڈیوس ہوتا ہے نا اس دنیا میں خدا کے طور پر انٹروڈیوس ہوتا ہے ایز کل، پھر آپ نام گیدر کر کر کے نا سمندر سے الگ ایک قطرہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ قطرہ جو ہوتا ہے نا وہ پوری زمین و آسمان کے گردشیں کر کے نا واپس اسی سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ وہی جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، کہ وہ سارے نام موت کے وقت، موت سے آپ جو ڈرتے ہیں اس میں ڈر کیا ہے؟ بیسیکلی غور سے دیکھیں موت کے وقت مرتا کیا ہے؟ یہ نام مرتے ہیں، نالج ہے وہ ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، صرف نام مرتے ہیں۔ ادروائز یہ باڈی آپ نے اس زمین سے اکٹھی کی تھی، باڈی زمین میں واپس چلی جاتی ہے، مینٹل امپریشن آپ نے اس کائنات سے اکٹھے کیے تھے وہ اسی کائنات میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ موت کے بعد کچھ بھی مٹا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایکچولی مٹا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو نام اکٹھے کیے ہیں وہ نام ختم ہو گئے، آپ نے جو سٹوری بنائی ہے وہ سٹوری ختم ہو گئی ہے، اور آپ واپس اسی حالت میں چلے گئے ہیں جس حالت میں پہلے تھے۔ اب بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، کسی نام پہ اس کا قبضہ نہیں ہوتا، اس کی ایک دو دن کا بچہ پیدا ہوا ہوا اس کا گھر جل جائے کیا روئے گا؟ فرق بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن جس کے پاس نام ہے، جس نے گھر کو میرا گھر مان لیا ہے، وہ تو تڑپے گا۔ وہ بیسیکلی ایک پیسفل حالت ہوتی ہے۔ جب آپ میڈیٹیشن میں جاتے ہیں یا گہری عبادت میں اترتے ہیں تب بھی بیسیکلی یہی واقعہ ہوتا ہے کہ آپ اس نیم لیس کے زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں، اور جتنا جتنا آپ میڈیٹیٹو ہوتے جاتے ہیں نا اتنا آپ پر یہ راز کھلتا جاتا ہے کہ یہ جو نیمز ہیں نا آپ کے تراشے ہوئے، یہ آپ کو اتنا ٹچ نہیں کرتے ہیں جتنا عام طور پر مائنڈ ڈومینیٹڈ دنیا میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو متاثر کر رہے ہیں۔ کیا فرق پڑا ہے؟ ایک مکان ہے آپ کے سامنے، کوئی آتا ہے اسے توڑنا شروع کر دیتا ہے، مکان آپ کا نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کا مکان ہو، کوئی آ کے توڑنا شروع کر دے، اب کیا فرق پڑا ہے؟ صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ آپ کے پاس لیبل ہے یہ میرا گھر ہے، یہ جو میرا کا لیبل ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو فرق پڑ رہا ہے۔ اور وہ پڑھنا بھی چاہیے میرے خیال میں،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایگوئک لائف ایک طریقے سے ہم جینے پر مجبور ہیں، اس جینے میں قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن میں۔ کاروبار آپ کا بنا، کھڑا ہوا، کروڑ پتی ہو گئے آپ کو کچھ نہیں ہوا، الٹا خوش ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو گیا، اب آپ کیوں مٹنے والے ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں انزائٹک ہو رہے ہیں، ڈپریسو ہو رہے ہیں؟ ایک چیز کو ظاہری بات ہے، آپ نے اس میں ٹائم لگایا ہوتا ہے، ایفرٹ لگائی ہوتی ہے، آپ نے اس میں اپنی ایک لائف کا حصہ لگایا ہوتا لیکن ہے۔ آپ کی زندگی کے تجربے پر کیا اس کا اثر پڑنا چاہیے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک زندگی جی رہے ہیں، جس تجربے سے آپ گزر رہے ہیں وہ تجربہ خوشگوار ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ آزادی ہے کہ نقصان یا نفع دونوں صورتوں میں آپ کے تجربے کو، ایگزسٹنس کو کوئی فرق نہ پڑے، یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ یا آپ یوں چاہتے ہیں کہ آپ یوں ہوں کہ کوئی بھی آئے آپ کو گالی دے اور آپ کو غصے میں کھولتا ہوا چھوڑ کے چلا جائے، کوئی بھی ہوا چلے اور آپ کا بزنس ڈوب جائے اور آپ ساری ساری رات نیند سے محروم ہو جائیں، کوئی بھی آپ کے تعلق والا آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو غلامی پسند ہے، آپ پورے کے پورے دوسرے کے رحم و کرم پہ چلے گئے کہ کیونکہ آپ نے یہ گھر بنایا تھا، گھر لٹ گیا تو آپ کی زندگی فضول ہو گئی۔ ایک کاروبار جو آپ نے کھڑا کیا تھا، اس کے جانے سے آپ کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ کیا چیز بنائی ہے آپ نے؟ اپنی ملکیت بنائی ہے یا اپنے غلامی آپ نے کریٹ کی ہے؟ یہ ملکیت کا حق کس کے پاس رہنا چاہیے؟ یہ آپ کے پاس رہنا چاہیے۔ چیزوں کو چھوڑ دینے کی بات نہیں ہے، چیزوں کو اگنور کرنے کی بات نہیں ہے، چیزوں کو جلا دینے کی بات نہیں ہے۔ چیزوں کے ساتھ آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ جتنی اسٹرانگ ہوگی آپ دکھ میں زیادہ ڈوبیں گے، وہ جتنی کمزور ہوگی آپ اس نیم لیس سے زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے۔ یہ ضروری ہے ہمارے جسم کی بقا کے لیے کہ ہم آخر نیچر نے ہمیں مائنڈ بنانے کی یہ جو اسکیم دی ہے اور مائنڈ کے ذریعے سے ہماری پرسنالٹی، ہماری ایگو ڈیولپ کی ہے، اس کا کوئی رول ہے نا۔ رول وہی ہے کہ ایز اے اسپیشی آپ بچے رہ گئے ہیں، آپ مقابلہ کر پائے ہیں اس بے رحم نیچرل ورلڈ کا، جس میں آپ کو ہر وقت شیروں کا خطرہ تھا، درندوں کا خطرہ تھا، برف کی ٹھنڈک کا خطرہ تھا، گرمی کی حدت کا خطرہ تھا۔ آپ نے ساری سیفٹیز اپنے لیے دریافت کی ہیں، کئی وہ لوگ یہ بھی، آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں نے تو یہ زندگی نہیں مانگی، مجھے ملی کیوں؟ ٹھیک ہے، اور یہ سارے جو دکھ ہیں یا پین ہے یا بقا کی اسپیشی کی جنگ لڑ کے میں آیا بھی ہوں، انسان آج اس حالت میں پہنچا ہے، یہ میں نے تو نہیں ڈیمانڈ کی نیچر سے، نیچر نے خود ہی دی ہے۔ ہاں نہیں، وہ نیچر ہی ہے، آپ کے ذریعے سے بھی نیچر ہی اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو میں کو اہم سمجھنے کا خط پال لیا ہے تو آپ کا مسئلہ ہے نا۔ آپ میں کو سینٹر بنا کر اگر دنیا کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، نیچر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے جسم میں اتنے سارے خلیے ہیں، کروڑوں اربوں خلیے ہیں، اگر کوئی خلیہ اندر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو یہ وجود مانگا ہی نہیں تھا، تو یہ میرا مسئلہ کہاں ہے؟ اسی طرح اگر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں میں جو نیچر کی اس پوری اسکیم میں خلیہ ہوں، نیچر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیچر ان اٹ سیلف اپنا ایک بڑا وجود ہے۔ آپ مریخ پہ بیٹھ کے زمین کو دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بال ہے اور کیا ہے۔ اب اگر وہاں سے کھڑے ہو گئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں اتنے سارے ملک ہیں، اتنے سارے بڑے اعظم ہیں، ان میں اتنے سارے گھر ہیں، ان میں گھروں میں موجود لوگ ہیں جو بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے زمین پر بھیجا ہی کیوں گیا، تو یہ زمین کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا، یا نیچر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے میں اسٹیبلش کر لی ہے، دیکھیں نا نیم لیس حالت میں آپ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہوتا کہ یہ سوال اٹھا سکے، سوئے آپ ہوئے نہیں ہوتا۔ سمپلی ایک کل کا حصہ ہیں۔ لفظوں سے آپ نے 10,000 تھنگز بنائی ہیں، نیم ملتے ہی آپ کے پاس 10,000 تھنگز آ گئی ہیں۔ اب ان کے ارد گرد آپ نے ایک پرسنالٹی ڈیولپ کی ہے۔ اب آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے ایوولوشن کا یہ لمبا سفر طے کیا، تو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو چاہا ہی نہیں تھا۔ بھی تمہارے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خود کو اتنا اہم سمجھنا چھوڑ دیجیے، آپ اتنے اہم نہیں ہو۔ آپ یہاں ابھی یہ باغ ہے، یہاں چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک راؤنڈ لگا کے آئیں پورے باغ کا، اس میں ہزاروں چیونٹیاں آپ مار کے آ جائیں۔ اب چونٹی یہ کہے کہ میں نے تو اس باغ کا انتخاب نہیں کیا تھا، میں نے تو اس طرح سے مٹنا نہیں چنا تھا، تو اس کی بات کو آپ اہمیت نہیں دیں گے۔
ڈائنوسار ہوتے اور آپ یہاں سے گزر جاتے، 15-20 بندوں کو مار کے چلے جاتے، انہیں پتہ ہی نہ لگتا۔ تو یہ میں جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتی ہے۔ آپ بطور زندگی اتنے اہم ہیں نہیں، ایک سمپل سی ویجیٹیشن ہے، جیسے درخت، پودے، پرندے اگ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں۔ آپ کو اہم سمجھنے کا خط آتا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، مائنڈ آپ کے پاس ہے، جس میں آپ نے بہت سارے نام جمع کر رکھے ہیں، آپ نے ایک سٹوری بنا رکھی ہے، اس سٹوری کے ذریعے سے آپ پوری کائنات کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں۔ تب یہ خط پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے تو نہیں چنا تھا، نہ چنو بھی، الٹیمیٹ ریئلٹی آپ کے چناؤ سے تو نہیں چلتی نا، وہ تو جسٹ ہے۔